نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ طلاق کے مسائل چل رہے تھے۔ ایک ہے طلاق کے مغلظ، سخت طلاق۔ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی یا الگ الگ کر کے دے دی، ایک مجلس میں دے دی یا الگ الگ مجلس میں دے دی، ایک لفظ سے دے دی کہ تجھے 3 طلاق، تو اس سے نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں دوبارہ شوہر اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کوئی ایسی شکل بن جائے کہ اس خاتون نے کسی اور جگہ نکاح کیا تو وہاں سوئے اتفاق کہ ان کے ساتھ بھی نہ بن سکی، انہوں نے بھی طلاق دی، اب دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کے ساتھ وقت بھی گزارا، اس کے ساتھ وقت بھی گزارا، پھر دوسرے اگر وہاں سے فارغ ہو گئی تو پھر دوسرے شوہر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک ہے کسی شخص نے، اچھا یہ جو 3 طلاقیں ہیں یا ایک طلاق ہے، اگر ایام کے دنوں میں دیتی تب بھی ہو جاتی ہے، یعنی عورت ایام سے چل رہی تھی، اس دوران کسی نے طلاق دے دی، 1 دی یا 2 دی یا 3 دی، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت امید سے تھی، طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر نکاح ہوا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تجھے ایک طلاق، کہ تجھے طلاق، تو ایسی صورت میں اب نکاح بالکل ختم ہو گیا، وہ عورت جو ہے وہ فوراً بغیر کسی عدت کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ دونوں چاہیں کہ دوبارہ نکاح کر لیں تو دونوں دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو بیوی کو آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر رخصتی سے پہلے بیوی سے کہا تجھے 3 طلاق، 3 طلاق، تو اب اس بیوی سے اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اب وہ دوسری جگہ نکاح کرے گی، لیکن اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، بغیر عدت کے نکاح کر سکتے۔ ایک ہے خلا۔ خلا کا معنی یہ ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں علیحدگی چاہتی ہوں۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں خلا چاہتی ہوں۔ اس میں عموماً جب عورت خلا لیتی ہے تو پھر مہر نہیں دیا جاتا۔ اگر آپس میں کوئی ایسی بات طے ہو گئی کہ عورت نے کہا کہ میں یہ چیز آپ کو دے دیتی ہوں، آپ مجھے خلا دے دیں، تو پھر اس پر خلا ہوتا ہے۔ تو بیوی نے اگر کہا کہ میں خلا دینا چاہتی ہوں، آپ مجھے خلا دے دیں، اور شوہر نے کہا میں نے آپ کو خلا دے دیا، تو خلا ہو گیا۔ کورٹ کا فیصلہ ضروری نہیں، بس اتنا کہنے سے خلا ہو گیا۔ بیوی نے کہا میں خلا چاہتی ہوں، شوہر نے کہا میں نے آپ کو خلا دے دیا۔ اب خلا کا معنی ہے علیحدگی، گویا طلاق بائن ہو گئی، اب وہ بیوی نہیں رہی، یہ شوہر نہیں رہا۔ خلا کے بعد یعنی عدت کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ دونوں دوبارہ چاہیں نکاح کرنا تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں،
اس لیے کہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق مغلظ نہیں ہوتی، 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ لیکن اگر عورت نے کہا کہ میں خلا چاہتی ہوں، شوہر نے اس کو اٹھا کر کے 3 طلاقیں دے دی، تو اب یہ دوبارہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کرتے۔ ایک مسئلہ ہے زہار۔ شوہر نے بیوی سے کہا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری بہن ہے، یعنی جیسے میری بہن مجھ پر حرام ہے یا میری والدہ مجھ پر حرام ہے، ایسے ہی آپ بھی مجھ پر حرام ہیں۔ تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن دوبارہ بیوی سے ازدواجی نفع قائم کرنے کے لیے پہلے کفارہ دینا ہو شوہر کو۔ اس بات کا جو اس کی یہ بات کہی تو کفارہ دینا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے شوہر لگاتار روزے رکھے، 7 دن لگاتار روزے رکھے، اور پھر اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 آدمیوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، پھر وہ جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتا ہے۔ اور ایک ہے طلاق معلق۔ طلاق معلق کا معنی یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا اگر تو فلاں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، ایسی صورت میں اگر وہ اس کے گھر جائے گی تو اس کو طلاق ہوگی، نہیں جائے گی تو نہیں طلاق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، ہماری اس نماز کو زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو، صدقہ اور خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک میں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، مشائخ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ انہیں دنیا کفر کی سازشوں سے اور ظلم و ستم سے اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔